حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے بدعا دی تھی کہ شیعہ قیامت تک ماتم کرتے رہیں گے، شیعہ آخر کیوں سینہ کو بھی کر رہے ہیں؟ یہ میں سنیوں سے پوچھتا ہوں کہ شیعہ کیوں سینہ کو بھی کر رہے ہیں؟ میرے آفس میں وہ 5-6 سنی اکٹھے ہو کے آ گئے، تو میں نہیں جانتا تھا کہ یہ میرے لیکچرز دیکھتے ہیں. کچھ اہل حدیث تھے، کچھ دیوبندی تھے، کچھ بریلوی تھے. وہ دوسرے آفس سے آئے کہ جی انجینئر صاحب کے ساتھ چائے پی لیں. تو انہوں نے مجھ سے یہی سوال کیا کہ یہ شیعہ کیوں پیٹ رہے ہیں اور کس کو پیٹ رہے ہیں؟ میں تو انہوں پیٹ رہے ہیں. اچھا، ان سب نے نا ایک کہکا بلند کیا. وہ کہکا اس لیے بلند کیا کہ ان کو بات سمجھ آ گئی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. وہ کہنے لگے انجینئر صاحب ہم آپ کی ویڈیوز دیکھتے ہیں، ہمیں پتہ ہے. میرے بھائی، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت حسن کو زہر دے دیا گیا، سیدنا حسین کو ان کے گھر والوں سمیت شہید کر دیا گیا، مولا علی تینوں خلفاء کے ساتھ وزیر کی حیثیت سے رہے، جب حضرت علی کی باری آئی تو لوگ تلواریں اٹھا کے ان کے اوپر چڑھ دوڑے. جب آپ اہل بیت کے ساتھ کنٹینیوس یہ معاملہ، اور پھر صلح حسن کے بعد سے لے کے 60 سال تک ممبروں پہ سب و شتم حضرت علی پہ ہوتا رہا، تو سر اس کا ریونج بھی تو سامنے آئے گا نا. ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے. تو یہ کہنا جی وہ یزید پیٹا تھا، اس نے کالے کپڑے پہن لیے تھے، یہ تو انہوں نے آل امیہ کی بدماشیوں کو چھپانے کے لیے یہ چیزیں گھڑی ہیں. شیعہ جو پیٹ رہے ہیں، ہمارے نزدیک تو ماتم کرنا حرام ہے. میرا تو کلپ ہے ماتم کے اوپر، میں نے تقریباً 1 ملین کے قریب لوگ دیکھ چکے ہیں ماتم کے حق میں 3 دلائل اور ان کا جواب. لیکن اس کی ریالٹی کو بھی دیکھیں. جس طرح آج آپ دیکھ رہے ہیں سیاسی لیڈروں کے گھروں کے باہر بھی تو لوگ ماتم کر رہے ہیں. ان کو سیدہ زینب نے بدوا دی ہوئی ہے. وہ پیٹ رہے ہیں کہ ہم پوری زندگی آپ کی پارٹی کے ساتھ اٹیچ رہے ہیں، اب لوٹے آگے آپ نے ٹکٹ لوٹوں کو دے دیا ہے، تو وہ ہم کہیں گے نا ان لیڈروں کو ہی پیٹ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ شیعہ بھی جناب تو پیٹ رہے ہیں کہ تسی جناب اہل بیت نے جو کچھ کیتا ہے. ٹھیک ہوگا جی، بس اس کو اسی پہ رہنے دیں. اس امت کا بدبخت ترین انسان جس نے میرے نبی کے نواسے کی وہ گردن کاٹی جس پر میرے نبی کے بوسے تھے، گردن کاٹ کے سر اوپر چڑھا دیا. پھر خیموں کی طرف بڑھے تو اللہ کو زندگی مقصود تھی، آل رسول کی نسل چلنی تھی. تو علی ابن الحسین بیمار تھے، ایمن جن کو زین العابدین، اب ابھی میں نے ان کا قصہ سنایا. اس پر شمر کی تلوار رک گئی کہ چلو بیمار ہے چھوڑ دیا جائے، بیمار ہے چھوڑ دیا جائے. تو خواتین، بچے، حضرت علی کی بیٹیاں فاطمہ بنت علی، زینب بنت علی، حضرت حسین کی بیٹی سکینہ بنت حسین، اور آپ کی بیگم رباب، آپ کو بیویوں میں سب سے محبوب بیوی تھی رباب. آپ فرمایا کرتے تھے جب رباب میکے چلی جاتی ہے تو میری تو نیند ہی اڑ جاتی ہے، اتنا ان سے پیار تھا. وہ بھی ساتھ تھی. ان سب کو ان کے کانوں کی بالیاں کھینچ کے اتار دی. پھر ابن سعد نے کہا 10 گھوڑ سوار آؤ. حسین کے جسم پہ گھوڑے دوڑا دی، ادھر سے ادھر سے ادھر سے. جب قافلے کو گھسیٹ کے باہر لائے لے جانے لگے تو حضرت زینب نے دیکھا 72 سر نیزوں پہ چڑھے ہوئے تھے. سب سے معصوم سر عبداللہ بن حسین، وہ بھی نیزے پہ چڑھا ہوا تھا. ہم نے کربلا کو افسانہ بنا دیا، یہ کمائی کا ذریعہ بنا لیا. یہ ایک پیغام ہے طبقات امت کے لیے، مت ضمیر بیچو، مت ضمیر بیچو. ٹکڑے ٹکڑے بدن. تو حضرت زینب کی زبان سے چند الفاظ نکلے جنہوں نے، آپ حیران ہوں گے، کوفی لشکر والے رونے لگے جو ابھی قتل کر رہے تھے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. قوا محمدا وا محمدا. اے محمد مصطفیٰ، اے محمد مصطفیٰ، هذا حسین بالعراء مزمل الدماء مقطع الاعضاء. وا محمدا وا محمدا، اے محمد مصطفیٰ، اے محمد مصطفیٰ، بناتک السبایا ذریتک مقتلہ تصفی علیہا الریاح.
آج حسین کی بارات ہے محمد مصطفیٰ، آج تیرے نواسے کی بارات ہے، آج اس نے اپنی بوٹیوں کا ہار گلے میں ڈالا ہے، اپنے خون کے قطروں سے بنا ہوا لباس پہنا ہے، آج وہ سرخ جوڑے میں بڑا حسین نظر آ رہا، آج وہ سرخ جوڑے میں بہت پیارا لگ رہا، اس کا جسم بکھرا ہوا ہے، اس کی بوٹیاں بکھر گئیں، اس کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، آج اس کا لاشا پڑا ہے۔ یا ہے محمد مصطفیٰ، آج آپ کی بیٹیاں قید میں ہیں، آپ کی اولاد ذبح ہو چکی ہے، ان پر کفن ڈالنے کی اجازت نہیں دی تھی ان بدبختوں نے، تو تصفی علیہ الریاح، کوفے والوں نے کفن بھی نہیں دینے دیا، تو ہم ہوا نے مٹی اڑا کر آپ کی اولاد کو مٹی کا کفن پہنا دیا ہے۔ ہاں، یہ کٹا ہوا سر پھر صرف حسین کا ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا، تو اس نے منہ پہ چھڑی ماری، پھر چھڑی ماری، پھر کہنے لگا میں نے ایسا حسن نہیں دیکھا کہ مر کے بھی چہرہ مسکراتا چمکتا ہو۔ تو حضرت انس نے کھڑے ہو کر کہا او ظالم، یہ چھڑی یہاں سے ہٹا، نہ کر، میں نے ان ہونٹوں پہ اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہوا ہے، نہ کر۔ کہنے لگا تو بوڑھا نہ ہوتا تو میں تیری گردن اڑا دیتا، تیری عقل خراب ہو گئی ہے، تو میں میری نہیں تیری عقل بگڑی ہے، آنے والے دن تو دیکھے گا تیرے ساتھ کیا ہوگا۔ پھر یہی سر یزید کے سامنے رکھا گیا، اس نے منہ پہ چھڑی ماری، تو زید ابن ارقم کھڑے ہو گئے، کہنے گے نہ کر، میں نے ان ہونٹوں پہ نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہوا۔ میرے بھائیو، نماز کا وقت قریب ہو گیا، بلکہ میں نے زیادہ وقت لے لیا ہے، میں کسی کی تفصیل تو زندگی بھر کبھی نہیں سنا سکا، اشارے کر دیتا ہوں، پڑھو اس کو، پڑھو، خود پڑھو، پیغام لو، پیغام لو۔